السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آداب دوستو، اب سب کا استقبال ہے۔ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی خبر لے کے آیا ہوں، شاید آپ اس خبر کو سننے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے بہت کچھ سوچ سکتے ہیں، مگر آج میں آپ کے سامنے اس خبر کی تفصیلات میں جائے بغیر اس خبر سے، اس واقعے سے ہمیں کیا سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیں کیا سوچنا چاہیے وہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اگر اس خبر کی تفصیلات آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو میں نے ڈسکرپشن میں اس کی لنک دی ہوئی ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ خبر یہ ہے کہ اتر پردیش کے مظفر نگر میں کہ اب ایک لڑکی اپنے ماں باپ کے ساتھ 25 سالہ لڑکی اپنے ماں باپ کے ساتھ علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس ایک کلینک میں گئی، مگر اس کے ماں باپ باہر کھڑے ہوئے، اس کے گھر والے باہر کھڑے ہوئے، وہ اندر علاج کے لیے گئی، مگر اس کے ساتھ ان دو ڈاکٹروں نے گھنونی حرکت کی۔ آپ خود دیکھیے، علاج کے لیے جا رہی تھی، ایک امید سے جا رہی تھی کہ وہ جگہ سیف ہی رہتی ہے، وہاں پر مجھ سے کوئی غلط کام نہیں کرے گا، کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرے گا، مگر آج بھارت جیسے دیش میں وہ امید بھی باقی نہیں رہی، کہ لوگ کہ اگر کسی گھر میں کوئی اکیلی عورت ہے، وہ آج کل کے زمانے میں اکیلی ڈاکٹر کے پاس علاج کے لیے بھی نہیں جا سکتی۔ کیسا ماحول اس دیش میں، اس ملک میں ہو گیا، اس ملک کے حالات کتنے خراب ہو گئے، اس ملک کی صورتحال کتنی خراب ہو گئی، اس ملک کو اتنا بدنام کیوں کیا گیا، کن لوگوں نے کیا اور کیوں ہوا؟ ہم نے کبھی سوچا؟ میرے بھائیوں، اس واقعے سے ہم کو کم سے کم یہی سبق ملتا ہے، کم سے کم یہ 2-3 چیزیں ہم کو یاد ضرور رکھنی چاہیے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو یا اپنی بیویوں کو یا اپنے گھر کی کسی بھی عورت کو کبھی اکیلے ڈاکٹر کے پاس کلینک میں اندر نہ بھیجیں۔ اسے آپ خود، اس کی ماں یا اس کے گھر کے کوئی بڑا ذمہ دار، اس کا کوئی محرم شخص اس کو خود علاج کے لیے لے جائیں، اور کلینک میں بھی ڈاکٹر کے پاس بھی اندر اسی کے ساتھ جائیں۔ آج بھروسے کا زمانہ نہیں رہا، ایسے واقعات کیوں ہمارے ملک میں آخر ہو رہے ہیں؟ کیا لوگ ہوس کے اتنے بھوکے ہو گئے ہیں کہ کوئی علاج کے لیے اپنے پاس آ رہا ہے، اس سے بھی آپ اپنی خواہش پورا کر لیں گے؟ آپ کی انسانیت کہاں چلی گئی؟ اور دوسری بات ہم کو یہ سوچنا چاہیے اور اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ اپنے گھر کی کسی بھی، اپنے بہن کو یا اپنی بیٹی کو، کسی بھی عورت کو اکیلا کسی بھی کام سے ہرگز باہر نہ بھیجیں۔ اگر کہیں جا رہی ہے تو اس کی خبر گیری کریں، کہاں جا رہی ہے، کس کے ساتھ ملنے جا رہی ہے اور کیوں جا رہی ہے، کیا آپ کے سامنے جھوٹ بول کے جا رہی ہے؟ ان 2 چیزوں کا ہم خاص طور پر خیال رکھیں۔ ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہو تو خود ہی لے کے جائیں، اور کلینک کے اندر بھی خود ہی جائیں، اور کہیں جا رہی ہے کسی بہانے سے، کسی کام کے بہانے سے، اس پر نظر رکھیں۔ اگر کوئی شک ہو آپ کو تو آپ اس کو گھر سے باہر ہرگز جانے نہ دیں۔ اگر کوئی خاص ضرورت ہو، آپ ہی اس کو ساتھ بازار لے جائیں، کسی خاص ضرورت کی خاطر، کسی دوست یا سہیلی سے ملنے کی ضرورت ہو تو آپ اس کو وہاں پر ڈراپ کریں اور آپ بھی خود پک اپ کریں۔ آج ماحول بہت خراب ہے، آج کل حالات اتنے خراب ہیں۔ لوگ جن اسپتالوں کو، جن کلینکوں کو یہ سمجھ رہے تھے کہ وہاں پر مریض محفوظ رہے گا، وہاں پر جانے والا اس کے ساتھ کوئی ایسی غلط چھیڑ چھاڑ نہیں کی جائے گی، آج وہاں بھی یہ کام ہو رہا ہے۔ یہ واقعہ میرے بھائیوں کہیں بھی ہو سکتا ہے، کہیں بھی ہو سکتا ہے یہ واقعہ۔ اللہ ماشاء اللہ چند ڈاکٹر ہوتے ہیں جو نیک دل ہوتے ہیں، نیک جذبات کے ہوتے ہیں، مگر آپ کو احتیاطی طور پر خود ہی اپنے گھر کی عورتوں کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہیے، کبھی اس کو اکیلا ہرگز نہ چھوڑیں۔ ہم اپنے ملک کے لیے اتنے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ اتنی $1 ملین ہماری اکانومی ہوگی، اتنا ہمارا ملک ترقی کرے گا۔ کیا اس طرح کے واقعات سے ملک آگے بڑھے گا؟ کیا اس طرح کی گھنونی حرکتوں سے، اس کام کو فروغ دینے سے کیا ہمارا ملک آگے بڑھے گا؟ ہمارے ملک کے ذمہ داروں کو چاہیے، ہمارے ملک کے حکمرانوں کو چاہیے کہ جس سنویدھان پر آپ نے حلف لیا ہے تو اس حلف کا حق تو اتنا بھی بنتا ہے کہ آپ ایسی چیزوں کو بھی روکیں،
ان کے خلاف سخت ایسا ایکشن لیں کہ کوئی بھی آئندہ ایسی گندی حرکت کرنے کی سوچے بھی نہ۔ کیا جو لوگ ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں کیا وہ اسی چیز کے انتظار میں رہتے ہیں کہ کوئی عورت آئے گی اپنے پر علاج کرنے کے لیے، آپ اس سے اپنی ذاتی خواہش پورا کریں گے؟ آپ کس سوچ کے لوگ ہیں؟ کیا ذہن میں بھرا ہوا ہے آپ کا؟ کتنی گندی ذہنیت ہے آپ کی؟ کیا آپ نہیں سوچتے اگر اس جگہ آپ کی بیٹی، آپ کی بہن ہوتی یا آپ کی بیوی ہوتی تو آپ کیا کرتے اس وقت؟ آپ اس وقت کیا کرتے؟ آپ کا اس وقت ریئیکشن کیا ہوتا؟ ہر واقعے کو ہم اپنے آپ پر لے کر سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور جتنے لوگ ایسے کام کرتے ہیں ان کا تعلق کسی بھی مذہب سے نہیں ہوتا، ان کا تعلق انسانیت سے نہیں ہوتا۔ یہ لوگ ایسے گندی ذہنیت کے ہوتے ہیں کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہم سب کو چاہیے کہ سماج کو، معاشرے کو ایسی گندی چیزوں سے پاک رکھیں۔ اگر ایسی گندی چیزیں سماج میں ہوں گی تو رحمت نازل نہیں ہوگی، برکت نازل نہیں ہوگی، اللہ کا عذاب نازل ہوگا، اللہ آپ سے ناراض ہوں گے، تو کورونا جیسی وبا ہم پر آئے گی۔ ایسی وبا بہت سی آئے گی اگر ہم نہیں سدھریں گے تو۔ آخر میں آپ سے میں یہی کہنا چاہتا ہوں، آئیے ایک اللہ کی عبادت کیجیے، ایک مالک کی عبادت کیجیے اور اس کے بھیجے ہوئے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کیجیے، کیونکہ یہیں پر عافیت ہے اور اسلام ہی حق ہے۔ لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھیے، اسی میں عافیت ہے، اسی میں عافیت ہے، اسی میں عافیت ہے۔ اس لیے کہ اسلام ان سب چیزوں کو نہیں سکھاتا، ان سب چیزوں سے اسلام پاک ہے، اسلام پاک ہے۔ اسلام ایک امن کا بھی مذہب ہے۔ اسلام وہ نہیں جو لوگ کر کے جس کے متعلق لوگ سوچ رہے ہیں۔ اسلام وہ ہے جو آج کل کے لاک ڈاؤن کے دوران مسلمان اپنے اخلاق سے کر کے دکھا رہے ہیں۔ میں زیادہ تفصیلات میں جائے بغیر یہی کہتا ہوں کہ بھائیو، اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کی طرف آ جاؤ۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔